ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أفضل الأدب والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین الغر الميامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات کافی دوست آپ سے امین کہلوانے کی غرض سے تاکہ ان کی دعائیں قبول ہوں میرے ذمہ دعائیں لگاتے ہیں۔ جو بے اولاد ہیں ان کے صاحب اولاد ہونے کے لیے، جو روحانی جسمانی مریض ہیں ان کی صحت یابی کے لیے، اور آپ اپنے مرحومین اور شہداء سب کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دنیا میں ظلم کا خاتمہ ہو، عدل کا علم لہرائے، لہذا امام کے ظہور کے تعلیم کے لیے آواز بلند صلوات۔ میرے محترم سامعین، سادات و غیر سادات، موالیان حیدر کرار، محبان آل رسول، قرآن کریم سورہ توبہ آیت 119 عنوان سخن اور اس کے ذیل میں گفتگو اور تفسیر جو ہے وہ جاری ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کونوا مع الصادقین کہ کچھ معانی ہیں، کچھ مراد ہیں، کچھ مفاہیم ہیں۔ ہو جاؤ آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ بھی میں بھی، کن کے ساتھ؟ صادقین کے ساتھ۔ تو اس کا کیا معنی ہے ہو جاؤ؟ عرض کیا کیا نام لکھ کر جیب میں رکھ لیں بس ہو گئے سچوں کے ساتھ؟ گھر میں ان کے نام لکھ رکھ کر کتبے پہ جی تو ہو گئے سچوں کے ساتھ؟ کیا ہے اس کا مفہوم؟ سمجھنا چاہیے، اگر ہے ذہن میں تو الحمدللہ، نہیں تو اس کے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مفہوم یہ ہے کہ آل رسول سے محبت کرنا، اور محبت کے ذیل میں نے عرض کیا محبت حقیقی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرنا۔ اور قرآن نے لفظ مودت استعمال فرمایا تھا، آپ حیران تھے کہ یہ محبت مولانا ترجمہ کر رہے ہیں، جبکہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن حکم دیتا ہے مودت الا المودت فی القربى۔ اردو زبان ادھوری زبان ہے، یہ عربی کی طرح اس طرح فصیح بلیغ اور ہر معنی اور مفہوم کے لیے علیحدہ لفظ ہوں، یہ اردو میں اس قدر گنجائش نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں لشکری زبان ہے، مختلف زبانوں سے الفاظ لے کر چن کر اس زبان کو بنایا تو کیا، لیکن یہ اس قدر وسیع نہیں ہے
جس طرح عربی زبان وسیع ہے، ہر لفظ کے لیے، ہر معنی کے لیے علیحدہ استعمال ہے۔ مثلا یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں، میرے خیال میں 2-1 کا نام آپ کو آتا ہوگا، باقی سب کو یا انگل کہتے ہیں، انگشت کہتے ہیں جی، اس کو انگوٹھا کہہ دیا جی، باقی کوئی چھوٹی موٹی نشانی لگا کر پھر باقی انگشت۔ جبکہ عربی میں ہر انگلی کے لیے علیحدہ نام ہے۔ یہ چھوٹی انگلی ہے، علمی دوست بیٹھے کوئی حرج نہیں، یہاں نہ پڑھو تو شاید کہاں پیش کروں۔ یہ چھوٹی انگلی کو عربی میں کہتے ہیں خنصر، یہ دوسری انگلی کو عربی میں کہتے ہیں بنصر، یہ تیسری انگلی کو عربی میں کہتے ہیں وسطی، اور یہ چوتھی انگلی کو عربی میں کہتے ہیں سبابہ، اور پانچویں اس انگلی کو انگوٹھے کو عربی میں کہتے ہیں ابہام۔ ہر ایک کا علیحدہ نام ہے، جبکہ اردو میں ہر شے کا علیحدہ نام ہو نہیں۔ معدود زبان ہے اردو، اس لیے مجبوری ہے، آپ ناراض نہ ہونا، اس لیے مجبوری ہے کہ مودت کا ترجمہ ہم نے محبت کیا، جبکہ حقیقی طرح مودت اور ہے، محبت اور ہے۔ آسان ایک ہی ترجمہ لے لو، جس پر محبتیں قربان کر دی جائیں انہیں کہا جاتا ہے مودت۔ جی، مودت کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے۔ ہاں، لہذا اجر رسالت کے طور پر اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم سے اجر رسالت جو مانگا، اپنی آل کا، جی آل، اپنی اہل بیت، اپنی عطرت کی مودت طلب کی تھی۔ کل کی گفتگو میں عرض کیا اور عرض کیا تھا دوستو، اگر اسلام پر عمل کرنا ہے تو اس اسلام کا ہدیہ دینا پڑے گا، یعنی اس کا اجر پہلے ادا کرنا پڑے گا، بعد میں اسلام کو ہاتھ لگاؤ اور اسلام پر عمل کرو۔ اگر اجر نہیں دے سکتے، اجرت نہیں دے سکتے، تو پھر آپ بے شک عمل کرتے رہے، ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ممکن ہے میرے دوست چونکہ پڑھے لکھے ہیں، یہ مجھے بڑا فخر ہے، افتخار ہے، آسانی ہے پیش کرنا مطالب، تو یہاں سوال تو ہو سکتے ہیں نا، کیسے ہو سکتا ہے مولانا؟ محبت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ امر قلبی، یہ تو ایک ایسی شے ہے جس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، قلب کسی کو تسلیم کرتا ہے، قلب کسی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور ادھر آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر قرآن سے سنا دی کہ آل سے مودت رکھو ورنہ تمہاری نمازیں ضائع ہیں، اہل بیت کو اجر رسالت دو ورنہ تمہیں اجر اور عوض جو ہے ثواب نہیں ملے گا، ورنہ آپ کی حجیں، آپ کی زکاتیں آپ کے منہ پر دے مارے دی جائیں گی۔ بے شک آپ نبیوں کے اعمال کے برابر بھی انبیاء کے اعمال کے برابر، انبیاء کے اعمال کے برابر نیکیاں لے آؤ۔ لیکن اگر ادائیگی نہیں کی اجر رسالت کی، بغض حیدر ہے سینے میں، تو وہ لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ مولانا پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ممکن ہے ہم تو محبت، کوئی آدمی کہے ہم تو محبت کرنا چاہتے ہیں آل رسول سے، پر ہوتی نہیں۔ جی ساتھ دیں گے تو موضوع شروع ہوگا۔ جی آپ کا دوست جس کے ساتھ آپ 12 گھنٹے گزارتے ہیں آفس میں، دکان پہ، فیکٹری میں، تجارت میں، آپ سے یہ سوال کرتا ہے، آپ جو تو مجھے یہ سناتا ہے کہ اعمال قبول کروانے ہیں تو علی علی کرو، اگر نیکیاں قبول کرانی ہیں تو حسین حسین کرو، حسن یا حسن کی آواز ہونی چاہیے، تیرے سینے میں یا زہرا کا درد ہونا چاہیے۔ ہاں، اور میں کیا کروں؟ محبت کا تعلق قلب سے ہے، میں پنجتن سے مودت کرنا چاہتا ہوں پر نہیں ہوتی۔
پھر میرے اعمال رد کیوں، میرے عبادات ضائع کیوں، پھر یہ منہ پر کیوں ماری جائیں گی؟ آئے میرے دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جواب چونکہ کتابوں میں موجود ہے وہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اجر رسالت دیے بغیر اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے مقام عبادت میں تو سن لے، میں نے نہیں کہا تھا، یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، لیکن اب اگر اس کا دل اہل بیت کو قبول نہیں کرتا تو میں تو صرف اتنا کہوں گا، اہل بیت کی محبت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر نصیب نہیں ہے تو یہ جبرن جی، یہ اجبارن، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ جو ہے شربت کا ایک گلاس بنا کر کسی کو پلا دیا جائے، نہیں، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں علی ہے۔ اور اس کے لیے میں چھٹے امام سرکار امام جعفر صادق کا فرمان پیش کروں گا، سلام پڑھنے بابا جب سرکار فرماتے ہیں من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر لأمہ، جو آدمی اپنے سینے میں اہل بیت کی مودت کی ٹھنڈک محسوس کرے، جا کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے کہ اس کی ماں نے خیانت نہیں کی، یہ خوش نصیبی ہے۔ یہی تو وجہ ہے میں نجف کے والی کو وہاں سے پکار کر کہوں گا، آقا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آئیے ہمارے پنڈی میں باقاعدہ چیک کر لیں گلشن آباد امام بارگاہ میں، مولا وہاں سے ایک نظر کر لیں، ہاں نجف سے ادھر دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی ماؤں نے تربیت کچھ اس طرح کی ہے کہ ناد علی کی لوریاں دیتے ہوئے دودھ پلایا ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ ہمارے کم سن بچے بعض دفعہ رشتہ دار کو نہیں پہچانتے، کم عمری کی وجہ سے، کم سن ہونے کی وجہ سے، یہ ننھے ننھے بچے اپنے رشتہ داروں کے نام بھی نہیں جانتے، بعض دفعہ نام کہلایا جاتا ہے زبان پہ نہیں آتا، لیکن آئیں نجف کے والی چیک کر کے دیکھیں کہ ماؤں نے یوں تربیت کی ہے، رشتہ دار کا نام آئے یا نہ آئے ان کی توتلی زبان پر علی علی کرنا آتا ہے۔ تو لہذا یہ تو نصیب ہے جس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر خامخواہ پھر بھی اگر کوئی مطمئن نہ ہو آپ کا دوست اور آپ سے حجت کرتے ہوئے پھر بھی سمجھنا چاہے کہ محبت نہیں ہوتی، میں تو علی علی کرنا چاہتا ہوں، دل سے علی علی نہیں نکلتا، پھر کیا کروں، یا حسن یا حسین کیسے کہوں؟ تو پھر کہہ دو کہ یاد رکھو وہ جملہ تو نے سنایا ہے تو پھر یہ جملہ بھی سن لے، تو کہتا ہے محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، تو پھر محبت کے رول اور اصول بھی تو نے پڑھے کہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبت ہمیشہ صاحب کمال سے ہوتی ہے۔ بے شک محبت ہو جاتی ہے لیکن عیب دار سے نہیں ہوتی، نقص رکھنے والے سے نہیں ہوتی، عیوب اور نقائص جس میں موجود ہوں اس سے محبت نہیں ہوتی، داغدار سے نہیں ہوتی، آلودہ سے نہیں ہوتی، نجس سے نہیں ہوتی، محبت ہمیشہ صاحب کمال سے ہوتی ہے۔ اور ان پنجتن سے کیسے محبت نہ ہو جس میں اللہ نے پہلے کمالات ان میں عنایت کیے پھر مودت واجب کی۔ مولانا اتنا کہ اللہ نے پہلے سب کمالات ان میں رکھ دیے پھر ان کی مودت واجب کی۔ آپ کو علم ہے ہم راولپنڈی کے رہنے والے لوگ بغیر دلیل کے کسی مطلب کو تسلیم نہیں کرتے، اگر دلیل ہے تو پیش کر۔ کیسے اللہ نے کل فضائل
علی ابن ابی طالب میں جمع کر دیے اور بعد میں ان کی مودت ہر آدمی پہ واجب کر دی۔ آؤ نبی کی زبان پہ جس جس کو یقین ہے، میں نبی کی حدیث تول تول کر لفظ میں لفظ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ رسول جو بغیر حکم خدا کے نہیں بولتے، وہ نبی فرماتے ہیں او میرے امتی ہو، او میرے کلمہ گو، میری زبان پہ اعتماد کرنے والے سنو۔ قال رسول اللہ، نبی فرماتے ہیں من اراد ينظر الى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في خلته وإلى يعقوب في صبره وإلى يوسف في حسنه وجماله وإلى موسى في عبادته وإلى عيسى في زهده وإلى محمد في حسبه ونسبه فلينظر إلى علي ابن أبي طالب، جو آدم کے علم کو دیکھنا چاہے، نوح کی فہم و فراست کو دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہے، یعقوب کے صبر کو دیکھنا چاہے، یوسف کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہے، موسیٰ کی عبادت کو دیکھنا چاہے، عیسیٰ کے زہد و تقویٰ کو دیکھنا چاہے، محمد کے حسب اور نسب کو دیکھنا چاہے، کیا بیت اللہ کو دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ کیا قرآن مجید دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ میرا بھائی علی ولی کا چہرہ دیکھے۔ نہیں یہ مفہوم نہیں پہنچا سکا میں۔ ہاں آخر والے دور ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے سمجھ نہیں سکے کہ، اور یاد رکھیں جب بات سمجھ آ جائے، اگر سمجھ نہیں آئی کوئی بات نہیں، لیکن اگر سمجھ آ جائے اور پھر کوئی بخل کرے، پھر وہ خود جانے اور اسی کا ہی امام و مرشد جانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو قسم کے آدمی نعرے نہیں لگاتے، ایک وہ جس کے پاس علم زیادہ ہو، وہ سمجھتا ہے کہ نعرے لگاؤں تو شاید میرا رتبہ کم ہو جائے گا، اور دوسرا وہ بھی نعرے نہیں لگاتا جس کے پاس دولت زیادہ ہو۔ اب میں جملہ پیش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کس کو سمجھ آیا ہے اور کس کو سمجھ نہیں آیا۔ نبی کا یہ ارشاد سمجھ میں آیا جو میں نے سرسری پڑھا، بچوں نے سمجھ لیا ہی، لیکن آخر والوں نے نہیں سمجھا۔ نبی فرماتے آدم کے علم کو دیکھنا چاہو، نوح کا فہم، ابراہیم کی خلت، یعقوب کا صبر، یوسف کا حسن و جمال، موسیٰ کی عبادت، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، محمد کا حسب و نسب، یعنی انبیاء کے فضائل اگر ایک جگہ جمع کرو تو علی بنتا ہے، علی کے فضائل پکھیر دو تو نبی بنتا ہے۔ اس لیے میں جملہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے آپ کے بھائی کا سوال آ گیا کہ اہل بیت کے ساتھ ہم محبت تو کرنا چاہتے ہیں پر نہیں ہوتی تو کیا کریں؟ میں نے جواب دیا محبت ہمیشہ صاحب کمال سے ہوتی ہے، اور اللہ نے جہاں کل کمالات جمع کر دیے ہوں۔ جی اب اگر پھر بھی تیرا دل میں علی نہیں آ سکتا تو پھر اپنے نصیب کا شکوہ کر۔ جی اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ عادل ہے، وہ محبت واجب ہی اس کی کرتا ہے جس کے فضائل سن کر آٹومیٹک انسان کھینچ کے اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ جی ہاں اس لیے میں نے گزشتہ تقاریروں میں بھی عرض کیا تھا، ابھی بھی عرض کرتا ہوں اور بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے میرے دوستو کہ مودت اور محبت یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق دل کے صاف ہونے سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جتنا سنو گے 313 آیتیں ہیں حضرت امیر المومنین کی عظمت کا قصیدہ، 313 احادیث، 313 آیات، اور نبی نے حدیثیں کتنا بیان فرمائی؟
جی اس دن مسجد نبوی میں رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے اے علی میں تیرے کچھ فضائل بیان کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر میں تیرے سارے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں لوگ تو وضو کرے گا وہ پانی کے قطرے گریں گے، وہ قطرے اپنے ہاتھوں پہ لے لیں گے، تو زمین پہ چلے گا اور تیرے قدموں کی مٹی اٹھا کر وہ سرما بنائیں گے۔ جی اس لیے نبی نے پھر مجملاً کہہ دیا، آگے راز میرے نبی نے نہیں کھولے، اور دیکھ کر فرمایا کہ اگر دنیا کے درخت جو ہے وہ کلمے بن جائے اور دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے، والجن والانس کتاب، جن اور انس جو ہے کاتب اور محرر رائٹر بن جائے، دیکھ کر فرماتے ہیں درخت کلموں میں استعمال ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے اور سمندر سیاہی میں استعمال ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے، اور جن و انس لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، مگر ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب، میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اور یہی وجہ ہے میرا دوست کہ اللہ رب العزت نے یہ فضائل معصومین کو عنایت فرمائے ہیں۔ معصومین، میں بار بار کونو مع صادقین کا ترجمہ کر رہا ہوں، کونو مع المعصومین۔ معصومین وہ ہستیاں ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کا قانون ہے میرے دین کا رہبر، میرے دین کا مرشد اور ہادی صرف اور صرف معصوم ہو و بس۔ یعنی اگر دین لینا ہے تو معصوم سے، جنت لینی ہے تو معصوم سے، قیامت کے دن شفاعت کرانی ہے تو معصوم سے، اپنے اعمال پہ مہر لگوانی ہے تو معصومین سے۔ نہیں سمجھا سکا تو میں جملہ سنت رسول کا عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ توبہ نازل ہوا۔ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ ان میں سے ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ توبہ، جس کا دوسرا نام ہے سورت برات۔ آپ کو بھول جائے نا تو مولانا سے پوچھ لینا وہ کون سی بسم اللہ صورت ہے جس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ فقط ایک صورت ہے پورے قرآن میں جس کے ابتدا میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ آیات غضب کی ہیں، شرک سے بیزاری کی آیات ہیں، اس لیے بسم اللہ بھی شروع میں نہیں ہے۔ یہ نازل ہوئی نبی کے اوپر اور حکم ہوا کہ مکے جا کر یہ سورت سنائی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مشرک جو ہے بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے بھی آ جاتے تھے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، ڈھول اور ناچ، بنا لباس کے طواف کرتے۔ لیکن سورت برات نازل آئی اور دیکھ کر حکم ہوا کوئی جائے جو توحید منوا کر آئے، بدعتیں چھڑوا کر آئے، شرک کی ستریں مٹوا کر آئے۔ کون جائے؟ اب میں بڑے ادب سے پڑھتا ہوں، ایک بزرگ شخصیت کو روانہ کیا گیا۔ جی جی آپ کو علم ہے کہ مناظرے تو مجھے آتے نہیں ہیں، میں بڑے ادب اور احترام کا قائل ہوں، صرف ہسٹری اور قرآن اور تفسیر پڑھنا۔ جی ہاں، ایک بزرگ شخصیت کے وہ صورت حوالے کر کے اسے روانہ کیا گیا۔ جب وہ دنیا کی بزرگ شخصیت روانہ ہو گئی صورت برات سنانے مکے کے لیے، ادھر سے جبریل آ گئے اور دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مالک فرماتا ہے لا یبلغها الا انت اور رجل منک، مالک فرماتا ہے صورت برات کی تبلیغ مکے یا آپ خود جائیں اور رجل منک یا اس کو بھیجے جو آپ جیسا۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو شخصیت روانہ ہو گئی تھی وہ رسول جیسی نہیں تھی، لہذا اب عمل کرنا تھا نبی نے۔ آپ ہوتے تو کہتے اس دفعہ تو چلے گئے چلو چھوڑو، دوبارہ نہیں بھیجیں گے، لیکن یہ رسول اللہ تھے، حکم نبی کو تھا، عامل رسول تھے۔ جی اس وقت اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس ہستی کو دیکھا جو نبی جیسا تھا۔ جی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، حسنین کا بابا
دین کا کعبہ، محافظ اسلام، انبیاء کا ناصر، حلال مشکلات۔ یا علی جاؤ وہ صورت لے لو اور اس کو واپس کر دو۔ سرکار امیر گئے، صورت برات اس سے لے لی اور اس کو واپس کر دیا۔ اس نے آ کر نبی سے سوال کیا، صحیح میرے متعلق کوئی حکم نازل ہوا؟ فرمایا جبریل اللہ کی طرف سے حکم لایا ہے صورت برات کی تبلیغ کے لیے، یا میں خود جاؤں یا اس کو بھیجوں جو مجھ جیسا۔ سرکار علی گئے، ڈیٹیل تو نہیں پڑھ سکتا، وہ کیسے شرک چھڑوایا، کیسے شرک کو نیست و نابود کیا، کیسے توحید کا علم گاڑھا، کیسے دنیا کو کلمہ پڑھایا، کیسے بدعتیں مٹائی، کیسے وہ رسموں کا خاتمہ کیا، اور پھر حق ادا کر کے میرے مولا آپ واپس آئے۔ لیکن ابھی دو جملے یہاں سے کہتا ہوں، آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہاں، وہ جملہ یہ ہے، کیا وجہ تھی؟ اب اگر وہ شخصیت روانہ ہو بھی گئی تھی تو پھر علی امیر کو کیوں بھیجا گیا اور ان کو کیوں واپس کیا گیا؟ دوستو چپ چاپ ساتھیوں، اس لیے کہ وہاں جا کر شرک چھڑوانا تھا، توحید کا علم کاڑھنا تھا۔ اگر معصوم کے علاوہ کوئی اور چلا جاتا، ممکن تھا جب دعوت توحید دیتا، شرک کی نفی کرتا، کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا اور دیکھ کر کہتا، ارے دعوت دینے والے، کل تک تو آپ ہمارے ساتھ تھے۔ دعوت وہ دے توحید کی جس کے نام سے یہ دعا نہ مانگی جائے رضی اللہ، اے اللہ راضی ہو جا، بلکہ کہا جائے کرم اللہ وجہہ، یہ چہرہ ہے ولادت سے لے کر شہادت تک کبھی غیر اللہ کے سامنے ارے جھکا ہی نہیں۔ چلو نتیجہ، ہاں ادھر والے بولے، ادھر والوں نے نتیجہ ہی نہیں لیا۔ کیا پروگرام ہے آپ کے ساتھ؟ جی گزارش ہے کہ نبی کو علم تھا یا نہ کہ یہ جا رہے ہیں اور پیچھے سے جبریل آ جائے گا، جبریل آ کر منع کر دے گا۔ علم تھا یا نہیں؟ جو کہتے علم نہیں تھا، نبی کو عالم نہیں مانتے، ایسا تو نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے نا؟ ہاں تو نبی کو علم تھا جی، ہاں تو پھر ابتدا سے علی کو کیوں نہ بھیج دیا جی؟ انہیں بھیج کر پھر حکم خدا سے واپس کر کے پھر علی کو بھیجنا۔ اور میرا دوست اگر ابتدا سے رسول اللہ علی کو بھیج دیتے جی تو پھر آج دنیا ہمیں بولنے نہ دیتی، دنیا کہتی رسول اللہ ہمیشہ بھیج ہی علی کو دیا کرتے تھے، کسی اور کو تو نبی موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ اگر کسی اور کو موقع دیتے، کسی اور کو بھیجتے، ارے یہ بھی تبلیغ کر کے آتے، یہ بھی تبلیغ کر کے آتے، یہ بھی برات سنا کے آتے، لیکن نبی نے بھیج کر بتا دیا میرے امتیوں میرے اوپر ناراض نہ ہو، میں تو بھیجتا ہوں مگر وہ راضی نہیں ہوتا۔ ایک سورت کی تبلیغ علی کے ہوتے ہوئے غیر چلا جائے، اللہ گوارا نہیں کرتا، تو علی کے ہوتے ہوئے پورے دین کی تبلیغ کا کوئی اور ذمہ اٹھانے لگے۔ جملہ ذہن میں ہو، نتیجہ آج کر رہا ہوں، کونو مع الصادقین، ہو جاؤ معصومین کے ساتھ، اطاعت کرو معصومین کی۔ اور اول اس لیے بار بار میں کل کی تقریر سے لے کر آج تک معصومین کے انٹروڈکشن کے کچھ اوراق پڑھ رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کو علم ہو جائے کہ معصومین کون ہیں۔ اللہ نے اہل بیت قرار دیا ہے تو کن کو نہیں کلیئر ہوا تو بالکل کلیئر عمل رسول سے عرض کروں۔ شہر مدینہ بن گئی مسجد نبوی، چاروں طرف گھر، بیچ میں مسجد، جن کے دروازے گھر ادھر تھے دروازے ادھر کھلے۔ میری طرف دیکھیں، یہ مسجد
گھر جو ہیں جن کے ادھر تھے در ادھر کھلے، گھر ادھر تھے در مسجد کی طرف، گھر ادھر تھے در مسجد کی طرف، اپنے دروں سے آ بھی رہے ہیں، مسجد سے ہو کر پھر واپس بھی جا رہے ہیں۔ ہاں تو جبریل اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا، معصوم کو سمجھے، دے کر کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت مالک الملک کا یہ حکم ہے کہ جن جن کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں ٹوٹلی دروازے سب کے بند الا باب علی ابن ابی طالب۔ اب ممکن ہے میرے کچھ دوست یہ سوچ رہے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بس حکم آیا ہوگا جب تک اینٹیں منگوائی ہوں گی اور دروازے بند کرنے لگ گئے ہوں گے۔ نہ میرا دوست، اختلاف ہو گیا، باتیں ہونے لگی، میرے نبی تشریف لے آئے اور دیکھ کر وہ جملہ کہا جو نتیجہ ہے اور التماس سے دعا۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے، میرے نبی تشریف لے آئے، سب کو جمع کیا اور دیکھ کر فرمایا سنو، مجھے رسول برحق ماننے والے سنو، اور میں حکم خدا کے بغیر نہیں بولتا، وہ سنو، ما سددت ابوابکم وما فتحت باب علی، میں نے اپنی مرضی سے تمہارے دروازے بند نہیں کرائے، میں نے اپنی مرضی سے علی کا دروازہ کھلا نہیں رکھا، ولکن اللہ سد ابوابکم وفتح باب علی، یہ اللہ نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں اور اللہ نے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اب تمہاری مرضی، ان کے پیچھے چلو جن کے دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں، یا اس کے پیچھے چلو جس کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ نہیں ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ کونا جو ہے خاموش ہے، جملہ سن لو۔ یہ دیکھیں یہ بھائی نے ویڈیو بنا رہا ہے، بالکل یہ بھی ٹھیک ہے، یادگار ہے، لیکن ایک کیمرہ تمہارے اوپر لگا ہوا ہے، اور پھر یہ نوٹ کر لو، یہ لائٹ ہے نا، اس کے دو اثر ہیں۔ جی اسی سے ایئر کنڈیشن چلاتے ہو نا، اسی لائٹ سے ہیٹر چلاتے ہو، شاید ایک ہے اثر دو ہے، بجلی لائٹ ایک اثر دو، ایئر کنڈیشن بھی اسی سے، ہیٹر بھی اسی سے، فضائل علی کے بھی دو اثر ہیں۔ جب مومن حسین قمی علی ولی کے فضائل سناتا ہے دو اثر ظاہر ہوتے ہیں۔ جی جب علی ولی کے فضائل مومن قمی بیان کرے گا نا دو اثر ظاہر ہوں گے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ مومن سنے گا تو سینے میں ایئر کنڈیشن چلے گا، منافق سنے گا تو سینے میں ہیٹر چلے گا۔ اس لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ کونو مع صادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو عظمت کے لیے وہ فضائل دیے کہ اب وہ سارے فضائل الف سے لے کر یہ تک میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اور وہ جملہ یہ ہے، اب یہ ہدیہ کرتا ہوں آخر والوں کے لیے۔ دیکھیں کتنے فضائل ہیں علی کے، نہیں میں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں، نہیں میرے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن ایک جملہ سن لو، اور وہ جملہ یہ ہے جب ولادت ہوئی ہے سرکار امیر المومنین کی خانہ کعبہ میں، اور مادر امیر المومنین حضرت علی کو لے کر باہر آئی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے سب سے پہلے اٹھایا رسول اللہ نے۔ جی وہ پورا مضمون آپ نے سنا ہوا ہے، زبان چسائی ہے، پھر علی نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے، وہ ساری ڈیٹیل کتابوں میں درج پڑی ہے۔ اب میں جملہ یہاں پیش کرتا ہوں، اور پھر پڑھ کر آئے عمران ابو طالب اور دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو تاکہ میں اس کا نام رکھوا لوں۔ یہ جملہ ہے نام رکھ لوں، نہیں نام
یہ فرق سمجھتے ہو؟ رکھ لوں اور رکھوا لوں. یہ رسول اللہ پوچھتے ہیں چچا جان کیا آپ اپنے بچے کا نام، اپنے نور نظر کا نام، اپنے لخت جگر کا نام خود آپ تجویز نہیں فرمائیں گے؟ دیکھ کر جناب عمران ابو طالب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، بلکہ میرے بچے کا نام وہ رکھے گا جس کے گھر میں آیا ہے. مجھے یہاں اسلام آباد پنڈی کے رسموں کا تو رواج کا علم نہیں ہے، لیکن ذرا آئیں نیچے جس علاقے میں میں نے پوری زندگی گزاری وہاں رواج یہ ہے کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوگا نام وہ رکھیں گے. اگر بچہ ننیال میں پیدا ہوا، ماں چلی گئی تھی جی میکے پیکے، ننیال والے نام رکھیں گے. اگر بچے کی ولادت ہوئی ہے اپنے داد کے خاندان میں تو پھر نام ننیال والے نہیں دھدیال والے رکھیں گے. یہ آج ابو طالب بھی کہہ رہے ہیں نام وہ رکھے گا جس کے گھر میں. اٹھاؤ کتابیں، میں 2-4 کتابوں کے حوالے دے دیتا ہوں. جی منتخب العمال شیخ عباس کی بڑی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ علامہ سویہ صفدر حسین نقوی نے کیا ہے. سیرت المعصومین کے نام سے کتاب دستیاب ہے، خریدیں اور اس میں پڑھیں. کیسے میں کتاب لکھتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بیٹا عمران ابو طالب کے حوالے کیا. عمران ابو طالب نے اپنے نور نظر کو ہاتھوں پہ لیا. کوہ ابو قبیس ایک جبل ہے مکے میں، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے اور دیکھیں اس پہاڑ کو، اس کی بلندی پہ چڑھ گئے عمران ابو طالب، ہاتھوں پہ بلند کیا اپنے بچے کو اور ڈائریکٹ اللہ سے ایک بات کی. پروگرام ہو تو متن کلام وقت بے وقت ابو طالب کا عربی متن سنا دوں. ایسے ہاتھوں پہ مولود کعبہ کو بلند کیے ہوئے ہیں کون؟ اس کا بابا عمران ابو طالب، اور اللہ سے ایک رابطہ کر کے ایک بات کی ہے. یقین کو اتنا ہے کہ مجھے جواب ملے گا. اور سوال کیا تھا؟ سوال سنو. دیکھ کر عمران ابو طالب کہتے ہیں کیا رب ذل وسبت تجھی والقمر المبتلج الموزی بین لنا من حکمک المقضی ماذا تری فی اسم الصبی. وقت مقرر پہ سورج کو مشرق سے نکالنے والے، مغرب میں غروب کر دینے والے رب. بین لنا من حکمک المقضی، اپنے طے شدہ فیصلے سے تو ابو طالب کو بتا دے ماذا تری فی اسم الصبی کہ تو نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے. تیری ذات نے اس بچے کا نام. کتنا یقین ہے عمران ابو طالب کو. جو لوگ ایمان ابو طالب میں شک کرتے ہیں، یہ اعلان رسالت سے 10 سال پہلے اللہ سے باتیں کر رہا ہے. جی تیرے نزدیک اس کا کیا نام ہے؟ جی اس لیے جملہ کہتا ہوں جیسے تاریخ نے لکھا کہ جیسے عمران ابو طالب کا کلام ختم ہوا، ایک سبز رنگ کی تختی آسمان سے اتری. سبز رنگ کی تختی لوہو اتری جس میں ابو طالب کے سوال کا جواب لکھا ہوا تھا. تاریخیں بھی پڑھ لیا کرو جوانو. لکھا ہے عبد الملک بن مروان بادشاہ کے زمانے تک یہ تختی خانہ کعبہ میں لٹکی رہی. جو بھی آتا سمجھتا کہ یہ جواب اللہ نے بھیجا ہے. عبد الملک بن مروان نے کہا جو بھی دیکھتا جائے گا وہ ہمیں چھوڑتا جائے گا، علی کو مانتا جائے گا. لہذا وہ تختی اتروا کر گم کر دی تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ علی کا نام علی کس نے رکھا. اب جملہ سنیں. اس تختی پہ جواب تھا ابو طالب کے سوال کا، اور ساتھ ہاتف غیبی فرشتہ پڑھتے ہوئے آ رہا تھا. جو جواب اللہ نے دیا پیش کروں. سماعت حاضر ہے یا ایسا تو نہیں کہ ذہن کہیں اور ہو؟ نہیں میرا دوست، تو پھر اور سنے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ یہ جو ابو طالب نے کہا تھا وہ شعر تھا. جب اللہ نے جواب دیا ابو طالب کا شعر کو اتنا پسند آیا، اسی وزن اور قافیے پر. ابو طالب کے شعر کا وزن آپ سنائیں کیا تھا؟ یا رب ذل وسبت تجھی والقمر المبتلج الموزی بین لنا من حکمک المقضی ماذا تری فی اسم الصبی. مالک کا جواب آیا یا اہل بیت مصطفی النبی
خصصتم بالولد الزکی فإن اسمہ من شامخ علی علی نشتقہ من العلی۔ اے نبوت کے وارثو، خدا نے تمہیں زکی ذہین فہیم بیٹا عطا کیا ہے اور اس کا نام اپنے نام سے یوں مشتق کر کے رکھا ہے، خود اعلیٰ ہے، اس کا نام علی رکھا ہے۔ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ محق و فضائل میں نہیں پڑھ سکتا، ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ علی کا نام علی اس ذات جلی نے رکھا۔ جی شاید یہ راز تھا کہ دیکھیں بعض دفعہ باپ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھتے ہیں، نام کا اثر ہوتا ہے بچے پر۔ اے بابا اسم کے اثرات ہوتے ہیں مسمہ پر، حکم ہے اچھے نام رکھو جی، لیکن بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے ماحول کی وجہ سے، جی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچہ بگڑ جاتا ہے، نام ہے اچھا، بچہ اچھا نہیں نکلا۔ آپ کے ہاں نہیں ہوگا، باہر تو دیکھنے میں ملا ہے نا، نام کیا ہے سخاوت، بچہ نکلا کنجوس۔ نام ہے دلاور خان بہادر خان پر بچہ نکلا ڈرپوک۔ نام ہے اسلام دین پر کلمہ پوچھو تو کہتا ہے لا الہ مالک یوم الدین۔ اسم مشرق اور بچہ مغرب، جی ہاں مطابقت نہیں ہو سکی۔ لیکن آئیے علی کا نام علی اگر نبی رکھ دیتے، علی ہے صفت مشبہ، علی یعنی بلند، ہر صفت میں بلند، جن کے سینے میں علی نہ آتا وہ یہ کہتے دیکھو یہ نام اس کا علی رکھا بلند، پر یہ بچہ بلند بن نہیں سکا۔ وہ جو اعتراضوں کی دنیا میں رہتے ہیں جی وہ کہتے ضد کرتے ہوئے کہ یہ نام ابو طالب نے علی رکھا لیکن بچہ علی ان بلندیوں تک تو نہ پہنچا۔ اور میرا دوست یہی راز اور کاز تھا کہ عمران ابو طالب نے خود نام نہ رکھا بلکہ اس ذات جلی سے نام رکھوایا کہ اس بچے کی پوری زندگی جس کے سامنے ہے، اس کا ماضی ہے تو اس کے سامنے، اس کا حال ہے تو اس کے سامنے، اس کا فیوچر و استقبال ہے تو اس کے سامنے، ارے اس کا بچپنا ہے تو ذات جلی کے سامنے، اس کا لڑپنا ہے تو توحید کے سامنے، اس کی جوانی ہے تو اس کے سامنے، اس کا شباب ہے تو اس کے سامنے، اس کا بڑھاپا ہے تو اس کے سامنے، اس کی نمازیں ہیں تو اس کے سامنے، اس کے روزے عبادتیں ہیں تو اس کے سامنے، زندگی کا لمحہ لمحہ جس ذات جلی کے سامنے اس کا حاضر ہے تو پتہ چلا پہلے اس ذات جلی نے اس بچے کو ہر میدان میں بلند بنایا، بعد میں اس کا نام اس نے علی رکھا۔ اب کوئی علی مانے تو تب بھی یہ علی ہے، نہ مانے تو تب بھی یہ علی ہے۔ خوش نصیب ہو کہ آپ کو علی ملا، یہ سعادت ہے، میری طرف سے مبارک ہے جی کہ کونوا مع الصادقین۔ ہاں قرآن نے کہا اور آپ نے لبیک یا علی کہا، لبیک یا زہرا کہا، لبیک یا حسن کہا، لبیک یا حسین کہا۔ اور میرے دوستو ہاں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایسے راہ پر آپ کو عنایت فرمائے۔ یہی آئے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی ہے، شہر مدینہ ہے، رسول اللہ موجود ہے، پیاروں کا آگے مجمع ہے۔ ایک دفعہ میرے نبی کو آخری زمانہ یاد آ گیا، آخری زمانہ، اور دیکھ کر سینے میں امت کی اصلاح کا درد،
کہ آخری زمانہ آئے گا، سیاتی علی امتی زمانہ، میری امت پہ ایسا زمانہ بھی آئے گا، آخری دور۔ حالت کیا ہوگی؟ فرمایا لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان، ماہ رمضان ہوگا تو مساجد بھری ہوئی ہوں گی، ماہ رمضان ختم تو مساجد ویران۔ شکر کرو آپ کے علاقے میں ایسے نہیں ہوگا، یہ کہاں مساجد بھری ہوئی ہوں گی۔ لا یسمعون القرآن الا بصوت حسن، قرآن کو نہیں سنیں گے جب تک سریلی اور میٹھی آواز نہیں ہوگی۔ اگلا جملہ نبی کی تقریر سنیں۔ مجھے علم ہے گلشن آباد والے کہتے ہیں کاش ہم مدینے ہوتے، رسول اللہ کی تقریریں سنتے، تو سنا رہا ہوں، سنے پاک پیغمبر کی تقریر، دیکھ کر فرماتے ہیں وہ دور ایسا ہوگا لا یقنعون بالقلیل ولا یشبعون بالکثیر، آخری دور کہ تھوڑا رزق ملے گا تو راضی نہیں ہوں گے، زیادہ ملے گا تو شکر نہیں کریں گے۔ آخری دور وہ آیا ہے یا نہیں آیا مجھے نہیں پتا، وہ حساب کر لے، ابھی بعد میں ہے یا پہنچ چکا وہ زمانہ۔ فرمایا وہ زمانہ ایسا ہوگا اجی لا حیاء لنسائہم، عورتوں کی آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، یا ایک نبی فرما رہے ہیں وہ دور ہوگا میری امت، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے ساتھ محبت کرنے والے، پر حالات ان کے بدل جائیں گے، دنیا پرستی کا غلبہ ہوگا۔ لا حیاء لنسائہم، عورتوں کی آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے گا، موبائل جیسی لعنتیں آ جائیں گی، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نیٹ نے تو کباڑا کر دے گا، اور نامحرموں کے نمبر سیو ہوں گے، پھر کمپنی والے پیکج منظور کر لیں گے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی گھنٹوں باتیں کریں گے، نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا۔ نبی کے سینے میں اپنی امت کی اصلاح کا درد ہے۔ لا حیاء لنسائہم، محرم و نامحرم والی تمیز ختم ہو جائے گی، نامحرموں کے نمبر اور تصویریں سیو ہو جائیں گے۔ ولا صبر لفقرائہم، غریب لوگ اپنی غربت پہ صبر نہیں کریں گے، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے اس کو بینک بیلنس کار کوٹھی دی، مجھے کیوں غربت، ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ لا حیاء لنسائہم ولا صبر لفقرائہم ولا سخاء لاغنیائہم، جو غنی لوگ ہوں گے وہ بینک میں رقم جمع پہ جمع پہ جمع کرتے جائیں گے، نہ خمس کا خیال، نہ زکوٰۃ کا خیال، نہ یتیم یاد، نہ بیوگان یاد، نہ ہمسائے یاد۔ شکر پڑھو آپ کے علاقے میں یہ جراثیم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہاں علم زیادہ ہے، پڑھا لکھا شہر ہے، پنڈی اسلام آباد چوٹی کے پڑھے لکھے، ہاں یہ مقامات ہیں، تو یہاں ایسی برائیاں شاید ہی نہ ہوں۔ نبی دیکھ کر فرماتے ہیں وہ دور ایسا ہوگا ہمتہم بطونہم دینہم تراہمہم، لوگوں کی ساری کوشش صبح سے شام تک، شام سے صبح تک پیٹ کی پوجا ہوگی۔ ہمتہم بطونہم، بطن کی جمع، جی ساری کوشش پیٹ کی پوجا۔ دینہم تراہمہم، دین ان کا پیسہ ہوگا۔ نساؤہم قبلتہم، ان کی بیویاں ان کا قبلہ کعبہ ہوں گی۔ ماں کے علاج کے لیے رقم نہیں ہوگی، ماں کی خدمت کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، جی پر ہوم گورنمنٹ سے اجازت لیے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھا جائے گا۔ آیا وہ دور پہنچا ہے یا نہیں مجھے علم نہیں ہے، میں تو جنرل کیوں، اس لیے کہ کل بھی عرض کیا تھا رسول اللہ کی تقریر ہمیشہ جنرل ہوتی ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے، وہ کسی شہر کے لیے نہیں ہوتی۔ جی فرمایا وہ دور ایسا ہوگا ہمتہم بطونہم دینہم تراہمہم نساؤہم قبلتہم بیوتہم مساجدہم، گھروں میں مصلی رکھے ہوں گے، مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں ہوگا، مساجد ویران، پیش نماز ہوگا اکیلا۔
جی یا تو مصلی گھر میں ہوں گے یا پھر نماز کی چھٹی. نبی کا صحابی ہے نابینا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے مسجد لے جائے کوئی نہیں ہے, اجازت فرمائیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں. فرمایا کیوں؟ صحیح مجھے لے جانے والا جو کوئی نہیں. سرکار فرماتے ایک رسی خرید کر لیا, مسجد سے گھر تک رسی باندھ لے, جب میرے مؤذن بلال کی اذان سنے رسی کے سہارے مسجد آ جا. امتحان ہے, ہم سب کا امتحان ہے. جو آدمی کہتا ہے ہم دنیا میں یا اللہ ہمارا امتحان نہ کرنا, غلط کہتا ہے. امتحان ہر کسی کا ہوگا, ہم سب کے قدم پل صراط کے اوپر ہے. آنکھوں کا امتحان, زبان کا امتحان, کانوں کا امتحان, شکم کا امتحان. جی امتحان کے مراحل, یعنی مساجد ویران ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے حدیث ہے بہار الانوار جیسی کتاب کے اندر قال رسول اللہ, نبی دے کر فرماتے ہیں کہ جب اذا احدکم, جب تم میں سے کوئی آدمی صبح کی نماز نہیں پڑھتا اور سورج نکل آتا ہے, ناداہ مناد من السماء, آسمان کا منادی فرشتہ زور سے آواز دیتا ہے, دے کر کہتا ہے یا خاسر, تیرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا, نیکیوں کے ذریعے تو نے جو جنت کمائی تھی, صبح کی نماز گئی اور وہ جنت بھی تیری ہاتھ سے گئی. یا خاسر, آئے تیرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا, ابھی تو نیند پڑا ہے. اذا ترک احدکم صلاۃ الظہر, نبی فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی ظہر کی نماز نہیں پڑھتا, ناداہ مناد من السماء, آسمان کا منادی فرشتہ اسے ندا دیتا ہے, کہتا ہے یا غادر, یا غادر, ظہر کی نماز, آئے غدار, جس نے تجھے اتنی نعمتوں کی بارش کر دی ہے. جی ان تو اردو نعمت اللہ لا تو سوا, وہ نعمتیں تو گن نہیں سکتا. صبح کی نماز تیری گئی, پھر ظہر کی بھی گئی. کیا مالک کے حق میں غدار بننا چاہتا ہے؟ میں آپ کو, میرے اندر نہیں جرت کہ میں آپ کو نصیحت کروں یا موعظہ کروں, نہ. میں حدیثیں اس لیے پڑھتا ہوں کہ رسول اللہ ہم سب کو نصیحت کرے, یہ واز رسول کی طرف سے ہو جائے. جی فرمایا اذا ترک احدکم صلاۃ العصر, جب تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہیں پڑھتا, ناداہ مناد من السماء, آسمان کا منادی فرشتہ جی ندا دیتا ہے, بلاتا ہے. کیسے؟ کہتا ہے یا فاجر, تیری صبح گئی, تیری ظہر گئی, تیری عصر کی نماز بھی گئی, اب تو فاسق و فاجر ہو گیا ہے, تیری شہادت بھی قبول نہیں ہے کورٹ میں. جو ناراض نہیں ہوئے وہ صلوات تو پڑھ لے بابا سے. جی میں نے بہار الانوار کا حوالہ دیا ہے, عربی صرف اس نیت سے پڑھ رہا ہوں بات نہ بڑھے نہ گھٹے, اتنی پوری امانت پہنچے. جی ہاں موعظہ میں نہ کروں, ہاں ہم سب کو نصیحت اور مواعظ رسول اللہ کے نصیب ہو جائے. سنیں پیغمبر کا فرمان, سرکار فرماتے ہیں اذا ترک احدکم صلاۃ المغرب, جب آپ میں سے کوئی مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھتا اور وہ بھی چوتھی نماز بھی گئی, ناداہ مناد من السماء, آسمان کا منادی فرشتہ ندا دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ معاف کرنا, کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا کافر, کیا تیرے کافر بننے کا پروگرام بن گیا ہے کیا؟ ارے جو چوتھی تیری نماز گئی, صبح ظہر عصر پھر مغرب, تو پھر کیا تو کافر بننے کا ارادہ رکھتا ہے کیا؟ اذا ترک احدکم صلاۃ العشاء الاخرہ, جب آپ میں سے کوئی عشاء آخری نماز نہیں پڑھتا, ناداہ مناد من السماء, آسمان کا منادی فرشتہ بلاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لیس لک ربا, اب تیرا کوئی رب و خالق نہیں, تو آزاد ہے, جدھر چاہے چلا جا.
جہاں تک مجھے معلومات ہے یہاں مسجد ہے، یہاں پر عالم دین سید زادہ پیش نماز ہے، باقاعدہ نماز جمعہ ہوتی ہے، یہاں نمازی موجود ہیں، مجھے بھی بڑی خوش تسلی ہے کہ آپ نمازی ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر کوئی ایک آدمی بھولا بھالا ہو، غافل ہو تو بیدار ہو جائے۔ عرض کرتا ہوں یہی وجہ ہے، علامہ نکن ہمارے بڑے مجتہد گزرے ہیں انڈیا کے، علامہ علی نکی، علامہ نکن انہیں کہا جاتا ہے، پاکستان تشریف لائے تھے اور دیکھ کر وہ فرمانے لگے کہ پاکستان کے شیعوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شمر کا خنجر تو یاد رہے اور حسین کا سجدہ بھول جائے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہاتھ یا حسین کہتے ہوئے سینے تک آتے ہیں وہی ہاتھ تکبیرۃ الاحرام کرنے کے لیے اللہ اکبر کہے۔ کامیاب انسان پوچھنا چاہتے ہو تو سن لو، کامیاب وہ ہے جو عزاداری کے میدان میں حلقے میں نظر آئے اور اذان کے ٹائم مسجد میں نظر آئے۔ جو عزادار ہے وہی نمازی ہے اور جو نمازی ہے وہی عزادار ہے۔ کوشش کر اپنے آپ کو سدھار، اگر غفلت چھا گئی ہے تو ذرا اپنا حساب کر، کہاں ہے، کس راستے پہ ہے۔ اپنی اولاد کو، بچوں کو نماز کے لیے پابند کر۔ نبی فرماتے ہیں جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان پر سختی کرو نماز پڑھانے کے لیے، اور اگر 9 سال کے ہو گئے ہیں تو پھر ان کو باقاعدہ نیند سے نہیں اٹھتے، پانی ان کے چہرے پر چھڑک کر اٹھا کر اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ۔ فرمایا اگر 12 سال تک بھی نہیں پڑھتے، مجھے معاف کر دینا میں کیسے کہوں، روایت ایسے ہے کہ 12 سال تک بھی بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہلکی سی اس کی گوش مالی بھی کر سکتے ہو۔ حالانکہ ماننے کا حکم نہیں ہے شریعت میں، سن لو، نہیں ہے، منع ہے، لیکن فرمایا ہلکی سی گوش مالی بھی کر سکتے ہو اگر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور فرمایا کہ جب 15 سال کا بالغ ہو جائے ایسی تربیت کرو کہ بلوغ جب شریعت اس کے اوپر لاگو ہو جائے تو تمہارے کہنے کے بغیر خود اذان پہ لبیک کہتا ہوا مسجد پہنچ جائے۔ اپنے آپ کو سدھار۔ ٹائم نہیں رہا، میں عرض کر رہا تھا، نبی فرماتے ہیں وہ دور بھی ایسا آئے گا مسجدیں خالی ہو جائیں گی، میری امت کا حال یہ ہوگا، دنیا پرست ہوں گے، مسجدیں آنا سن امیر کائنات سے اور امام سجاد سے سرکار امام زین العابدین فرماتے ہیں، صلوات پڑھ لے بابا۔ کبھی کبھار یہ جملے بھی سن لیا کرو، یہ مسجد کا، یہ مجلس کا اصل مغز مطالب ہے۔ مجبوری ہے، ورنہ میں آپ کی ناراضگی نہیں لینا چاہتا، مجبوری ہے، کندھوں پہ وزن ہے، سر پہ امامہ آ گیا، کچھ حرف جان علم پڑھ کر وہ ذمہ داریاں اور بوجھ بڑھ گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ مسجد میں مومن کو ایسے سکون آتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں قرار آتا ہے۔ فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے، اور فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے مسجد میں ایسے بے چین ہو جائے گا جس طرح پرندہ اپنے پنجرے میں بے چین ہو جاتا ہے۔ اور عاشق علی مولا کا جملہ سن، میرے آقا علی فرماتے ہیں مجھ علی کو مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے۔ جوانوں، آگے پوچھنے والا بیٹھا تھا، دیکھ کر کہتا ہے یا علی وہ کیوں مسجد میں آپ کو بیٹھنا زیادہ پسند ہے جنت سے؟ امیر فرماتے ہیں سن، میں جنت میں بیٹھنے سے میرا نفس خوش ہوگا اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوگا۔ ذرا سدھارو، کاش اس موضوعات پہ مختلف جلسے رکھے جاتے اور اس کو کھول کھول کر نماز کی جہاں ڈرونی احادیث اور فرامین ہے وہ عظمت والے قصیدے سنائے جاتے
کہ نماز کے کیا فضائل ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے جب مصلی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اس کو علم ہو جائے کہ میرے اوپر رحمت کتنی برس رہی ہے، میرے گناہ کتنے مٹا دیے گئے ہیں، میرے رزق میں کتنی برکت ہو گئی ہے، میرے کتنے دشمن مجھ سے دور کر دیے گئے ہیں، میری کتنی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، میرا مالک کتنا راضی ہے، نبی کتنا دعا دے رہے ہیں، ائمہ مجھے دیکھ کر کتنا خوشی کر رہے ہیں، اگر یہ جان لے تو مصلی چھوڑے ہی نہیں۔ وہ حدیث پوری کروں، سرکار نے فرمایا کہ وہ دور ایسا ہوگا آخری زمانہ، لوگ بگڑ جائیں گے، اور دیکھ کر فرمایا اس وقت، ہاں عجیب جملہ ہے، 5 چیزوں کو بھول جائیں گے اور 5 چیزوں سے محبت ہوگی۔ عرض کیا گیا وہ کون سی؟ پاک پیغمبر فرماتے ہیں یحبون الدنیا وینسون الآخرہ۔ آخری زمانہ ایسا ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں کی بھی یہی حالت ہوگی، جو بڑے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، فرمایا ان کی حالت بھی یہ ہوگی، دنیا سے محبت ہوگی اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ 5 جملے۔ دوسرا دیکھ کر فرمایا یحبون المال وینسون الحساب۔ مال جمع کرنا تو جانیں گے لیکن اس کو حلال بنانا نہیں جانیں گے، کہ اگر اس میں غریبوں کا حق ہے تو یہ میں استعمال کروں تو حرام ہے، نہیں سمجھیں گے، اس کا حساب ہوگا، نہیں سمجھیں گے۔ تیسرا جملہ، جلدی مجھے اجازت دے دو جی، تیسرا جملہ دیکھ کر فرمایا یحبون النساء وینسون الحور۔ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ عورتوں سے محبت ہوگی، حوروں کو بھول جائیں گے۔ چوتھی بات دیکھ کر فرمایا یحبون القصور وینسون القبور۔ محل اور ماڑیوں اور بلڈنگوں سے محبت ہوگی اور قبروں کو بھول جائیں گے۔ ابھی آیا ہے زمانہ یا نہیں مجھے نہیں، نبی کی حدیث جنرل۔ آخری جملہ دیکھ کر فرمایا یحبون النفس وینسون الرب۔ اپنے آپ سے محبت ہوگی، اپنے رب کو بھول جائیں گے۔ مومن امی جب ایسا ہو تو میری طرف سے اعلان کر دینا اولئک بریئون منی وانا بریء منہم۔ ایسے لوگوں کا میں محمد سے واسطہ نہیں ہوگا اور میرا ان سے واسطہ نہیں ہوگا۔ جو ناراض نہیں ہوئے وہ ایک چھلکتی ہوئی صلوات پڑھے گا آواز بلند۔ یہ امتحان ہے، ابھی یہ آپ کے امتحان کی نوعیت اور ہے، آپ کے امتحان کی کیفیت اور ہے۔ اور جو کربلا میں امام کے مقابلے میں نیزے لائے تھے ان کا بھی امتحان تھا، پر وہ کیفیت اور تھی۔ جی تمہاری نجات بڑی آسان ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو مایوس نہیں کرتا، صرف یہ ہے کہ آپ کے سینے میں علی ہے یا حسین کی صدا زبان پہ ہے، تھوڑا عمل کے حوالے سے آگے بڑھے، دیکھیں کیسے کامیاب نہیں ہوتے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، مجھے کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی، آپ بزرگ ہی مجھے بات مجلس کے بتا دینا، کیا راز ہے کہ جنہوں نے اجر رسالت ادا نہیں کیا ان کے اعمال قبول نہیں، جن کی نمازیں قبول نہیں وہ پڑھتے پڑھتے تھکتے نہیں، اور جن کی قبول ہے میں کیا پیش کروں؟ آپ کا امتحان آسان ہے، اب بڑی آسانی سے پاس ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سینے میں اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ جی یہی خود رونا، یہ پرسے کے لیے آنا، یہ خود عزاداری کی بڑی دلیل ہے۔ جی اور یہی وجہ ہے عزاداروں کہ جب آپ روتے ہیں نا اور دھیان نہیں دیتے دائیں اور بائیں، بس غم میں جی بے حال ہونے لگتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں، جی جناب سکینہ پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں؟ یہ جو کربلا کا غم سن کر اتنا رو رہے ہیں، کیا رشتہ دار لگتے ہیں؟ بیوی دیکھ کر کہتی ہے یہ آپ کے
جی جد علی کے شیعہ ہے اور رسول اللہ ان کی شفاعت کریں گے۔ عزیزانو، روایات کا ایک باب ہے، یہ گریہ، یہ ماتمداری، بڑے بڑے گناہ مٹ جاتے ہیں اس سے۔ آئیے اور یہ بھی سن لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کریم گھرانہ ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ جی میں نے خود پڑھا روایات میں عصمت حسین اور فضائل اس گریے کے، جی جب انسان جو ہے آتا ہے اور سچے دل سے امام عالی مقام کا پرسہ دینے کے لیے فرش عزا پہ بیٹھتا ہے، اس دن کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور آج تو آپ پرسہ دینے آئے ہیں امام زمان کو، اس 6 ماہ کے بچے کا جس کی ماں اسے 2 سال مکمل دودھ نہ پلا سکی۔ قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ہر ماں اپنے بچے کو 2 سال مکمل دودھ پلائے۔ میں کہتا ہوں اصغر تیری اپنی قسمت، چلے تھے تو 18 دن کے تھے مدینے سے، اور جب پہنچے ہیں کربلا تو 6 ماہ کے ہو گئے، جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب علی اصغر کا سر نو کے نیزہ پہ کربلا سے شام تک یہ اعلان کرتا گیا، کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا۔ جب یہ سر پہنچے ہیں نا شام، سفیر روم دیکھ کر کہتا ہے یزید اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور تھا؟ کیا یہ بھی تو اسے لڑنے آیا تھا؟ سناٹا چھا گیا۔ سفیر پوچھتا ہے کیا قصور تھا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ جناب سکینہ جس طرح پھوپھی کے ساتھ کھڑی تھی، دیکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں میرے بھائی کا کیا قصور تھا۔ اجازت ملی، کہا سفیر روم میرے بھائی کا قصور یہ تھا کہ پانی مانگتا تھا۔ علی اصغر، یہی وجہ ہے جب میرے آقا امام نے غربت کا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا۔ تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ علی اصغر جھولے میں تھے، بابے کی غربت کا استغاثہ سنا تو جھولے سے زمین پر گر گئے، گویا اپنی زبان بے زبان سے کہہ رہے تھے لبیک یا ابی، بابا میں موجود ہوں، آپ غریب نہ کہلائیں۔ خیام میں رونے کا بحران اٹھا، امام خیام میں تشریف لے آئے، وجہ پوچھی، بتایا گیا آپ غریب کہلاتے ہیں، اصغر زمین پہ گر جاتا ہے۔ فرمایا میرے بیٹے کو تیار کر کے لے آؤ۔ مادر علی اصغر نے اصغر کو اٹھایا، علیحدہ حجرے میں لے گئی، اس خیمے میں چادر بچھائی اور اصغر کو اس چادر پہ سلایا، 2 چھوٹے چھوٹے پیراہن پہنائے اور ایک چھوٹا سا کمر بند کمر کے ساتھ باندھا۔ خشک بالوں میں ہاتھوں سے کنگھی کی ماں نے بچے کو تیار کر کے ہاتھوں پہ اٹھایا، عزیزانو آ کر امام کے حوالے کیا۔ اب سنتے ہو کہ ایک ہاتھ میں جناب سکینہ، دوسرے ہاتھ میں اصغر کو اٹھایا تھا، جناب سکینہ کو ثانی زہرا کے حوالے کیا، اصغر امام کے حوالے کیا، گود خالی ہو گئی جناب رباب کی۔ امام عالی مقام اصغر کو لے کر بڑھے میدان کی طرف۔ اس وقت ملون دیکھ کر کہتے ہیں وہ دیکھو حسین قرآن لے کر آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ناطے کے قرآن ہے۔ عزاداروں اس وقت امام لے کر فرماتے ہیں ظالمو تمہیں خطبہ دیا ہے میرے آقا نے اور دیکھ حجت تمام کی ہے، اور دیکھ کر فرمایا تمہارے نگاہوں میں اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے،
اور اصغر کی طرف دیکھ کر فرمایا بیٹا حجت تمام کر دے. مجھے نہیں معلوم علی اصغر نے یہ خشک زبان اپنے لبوں پہ کیسے پھیری. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ تلزہ اصغر کی کیفیت ایسے تھی جس طرح مچھلی میں طاقت ہوتی ہے تو تڑپتی ہے، لیکن طاقت ختم ہو جائے تو صرف منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. عزیزانو یہ میں نے تلزہ پڑھا کہ اصغر منہ کھولتے تھے پھر بند نہیں کر سکتے تھے، بند کرتے تھے پھر کھلتا نہیں تھا. اور چھوٹی اولاد والا اگر بے اولاد ہے تو یہ باب الحوائج ہے، دل میں اولاد کی دعا مانگ لینا. اور امام نے اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا. اصغر نے زبان حال سے کہا ایھا المسلمون العطش العطش العطش. اس وقت عمر بن سعد نے حرملے سے کہا، دیکھ کر کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کا جواب دے. اب میں کیسے کہوں؟ اس ظالم نے تیر کمان میں ڈالا، پر تیر 3 شعبہ تھا، اس کے 3 شعبے تھے. میں کیسے پڑھوں کہ جیسے تیر کھینچا ہاتھ اس کا کانپ دیا. عمر سعد قریب آیا، دیکھ کر کہتا ہے حرملہ تو بڑا تیر انداز تھا، تیرا ہاتھ کیوں کانپا؟ دیکھ کر کہتا ہے مجھے اور کوئی علم نہیں ہے. ایک بی بی ہے کنات کے اندر جس نے قرآن سر پہ رکھا ہوا ہے، اور دیکھ کر کہتی ہے میرے اللہ ظالم کا تیر اتنا وزنی ہے کہ میرے اصغر کا گلہ چھوٹا ہے. عزادارو تیسری دفعہ اس نے نشست لی اور حرملے نے تیر چھوڑا. تاریخ یہ کہتی ہے اقطع کلام الحسین کا جواب لکھا ہے ذبح من الاذن الى الاذن. علی اصغر کے ایک کان سے چھیدتا ہوا دوسرے کان تک پہنچا، گلہ کٹ گیا. پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ اگر حسین نے اصغر کو تھامے ہوئے نہ ہوتے، تیر اتنا وزنی تھا جدھر تیر جاتا ادھر اصغر جاتے اور خون کا چلو بھر گیا. امام نے ریش مبارک پہ لگایا، نانا کو بتاؤں گا. بعض نے کہا آسمان کی طرف پھینکا، ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا. اصغر کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے امام آئے ہیں. تاریخ 10ویں والے دن آپ اعمال کریں گے، عالم دین آپ کو اعمال کراتے ہوئے 7 قدم آپ آگے بھی چلیں گے، 7 قدم پیچھے بھی آئیں گے. یہ سنت امام مظلوم ہے. ہاتھوں پہ اصغر تھا، چلتے تھے خیام کی طرف، پھر سوچتے تھے اس کی ماں مر جائے گی، پھر واپس آتے تھے، پھر خیام کی طرف چلتے، پھر سوچتے اس کی بہن کیسے برداشت کرے گی. عزادارو 7 دفعہ آگے بھی پھر پیچھے بھی، آخر خیام میں لے گئے. جیسے مادر اصغر نے اصغر کو دیکھا ایک ہی جملہ کہا، دیکھ کر کہا مولا کیا چھوٹے بچے ایسے نہر کیے جاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نہر بڑے جانور کو کیا جاتا ہے، جیسا اونٹ. کہا یہ تو ایسے ہے جس طرح جانور نہر کیے جاتے ہیں. اور بچہ جو ہے ہاتھوں پہ ان للہ. تاریخ ایسے کہتی ہے کہ امام نے واحد شہید ہے علی اصغر، جس کو خیام کے پیچھے ٹیلے کے قریب ایک جگہ بنا کر امام نے دفن کر دیا. شاید کچھ دوست سوچ رہے ہوں گے وجہ کیا تھی. شاید یہ سوچ رہے تھے امام یہ نازک گل ہے، گھوڑوں کی ٹانگوں سے بچ جائے. اور تاریخ ایسے کہتی ہے قبر بنائی ہے امام نے، اور پھر جب سلانے کا وقت آیا فقہ کہتی ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو خود دفن نہ کرے، پر مظلومیت تھی شبیر کی، اور بیٹے کو لحد میں سلایا ہے. اور ریت ڈالنے کا وقت آیا، ریت ڈالتے ہیں، ریت اصغر پہ ڈالتے ہیں سینے تک آ گئی، ریت ڈالتے ہیں گردن تک آ گئی. اور دیکھ کر کہا میرے اللہ ریت کربلا کرم ہے، اصغر کا چہرہ نرم ہے. اور ہزاروں قبر بند ہو گئی. اور آپ سوچ رہے ہوں گے
असगर घोड़ों के टापू से बच गया होगा। अज़ादारों जब 11 मुहर्रम को सर शुमार किए गए, उस वक्त जनाब असगर का सर न मिला। उमर इब्न सौद ने पूछा, बताया गया हुसैन ने असगर को छुपा के दफन कर दिया था। अज़ादारों का उसकी कब्र का निशान बाकी नहीं रखा। अज़ादारों मुझे माफ कर देना। और छोटी औलाद वाले, उस वक्त उमर इब्न सौद ने हुक्म दिया, हाथों में नेज़े लो, असगर की कब्र तलाश करो। वो क़यामत का मंजर था जब असगर की कब्र तलाश की जा रही थी, नेज़े लग रहे थे। कुछ लोग सोच रहे हैं माँ ने ये हालत न देखी होगी। आप सोचते हैं बहनों ने न देखा होगा, वो तो खैमों में बंद होंगी। ना, ये 11 मुहर्रम थी, खैमे जल गए थे, बीबियां सामने खड़ी थी, ये मंजर देख रही थी। अचानक एक नेज़ा ज़मीन करबला पे लगा, असगर का लाशा